अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सन 2013 में तुर्किया में रजब तैयब एर्दोआन की हुकूमत एक बड़े करप्शन स्कैंडल की जद में आई। इस हवाले से तैयब एर्दोआन और उनके बेटे की एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें एक खतीर रकम के हवाले से बात की गई थी। तैयब एर्दोआन की कैबिनेट के वज़रा हत्ता कि उनकी फैमिलीज पर भी करप्शन के संगीन इल्जाम लगाए गए। एर्दोआन के बेटे बिलाल समेत उनकी काबीना के 3 वज़रा के बेटों को भी रिश्वत सताने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उस तमाम मामले की बड़ी पैमाने पर तहकीकात हुई और बाद अज़ां तमाम अफराद को अदालतों ने उन इल्जामात से बरी कर दिया। तैयब एर्दोआन ने उन तमाम इल्जामात को एक गंदी सियासी मुहिम और उन्हें इलेक्शन में कामयाबी से रोकने का हरबा करार दिया और वक्त के साथ साथ उनका यह दावा दुरुस्त साबित हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीबन 1.5 साल से अडाला जेल में कैद है। उनकी जमात तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि इमरान खान के खिलाफ झूठे और सियासी मुकदमात बनाए गए। इस दावे को इन हकायक से तकवीत मिलती है कि इमरान खान को कई मुकदमात में अदालतें या तो बरी कर चुकी हैं या फिर वो जमानत पर है। उन्हीं में से एक अलकादर ट्रस्ट केस भी है जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर मौखर करके नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की है। इस केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और 100 से जायद समातें हुई। इमरान खान के खिलाफ यह वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला। नैब ने 13 नवंबर 2023 को इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली थी। गुज़श्ता कई हफ्तों से ये चैमगोइयां भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को डील और उनके घर पर नजरबंद करने की ऑफर की गई है। खुद तहरीक इंसाफ के जरा यह दावा कर रहे हैं कि घर में नजरबंदी से मुतल्लिक ऑफर इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आई थी। ये ऑफर बैरिस्टर गौहर के जरिए पहुंचाई गई थी। बाज़ तज्ज़ियाकारों की राय में अगर इमरान खान अपना रवैया तब्दील कर लें और अपने सोशल मीडिया और बाहर बैठे वर्कर्स को फौज मुखालिफ तनकीद से रोके तो तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान, सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में अगर आप कुछ फरमा सके कि आज दूसरी बार इसकी तारीख फैसला सुनाने की मुलतवी हुई है, क्या ये मामूल के मुताबिक है या ये कोई गैर मामूली है कि एक जज साहब 1 महीने में 2 दफ़ा तारीख मौखर कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो ये काफ़ी मामूल है। कोई इस तरह यहाँ तो बहुत ही एडजर्नमेंट्स और इल्तवा होती रहती है और इसीलिए कई दिहाइयाँ भी लग जाती हैं। गैर मामूली ये है कि हुकूमत इतना प्रेस करे और कि ये सुना जाए और तारीखें इतनी ज़्यादा 1 साल में पड़ जाएं, ये भी मतलब है ये हुकूमत की अदालत पे दबाव की दलील है। और ये केस के बारे में इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैंने जो जितने केसेस इमरान खान जिसको मीडिया में भी और ख़ुद वज़रा भी सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं क्योंकि वो उनको आज़ादी नहीं है इमरान खान कहने की। और ये इन्होंने जो केस बनाए हैं, जितने केस बनाए हैं, सब के सब बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई एक भी ऐसा नहीं जिसमें क्रिमिनल फौजदारी इस पे इल्ज़ाम साबित हो सके। सिविल लाइबिलिटी और बात है, पर क्रिमिनल लाइबिलिटी इनमें एक में भी आप बड़ा वो लेते के चलते हैं कि जी वो साइफर केस। मैंने पहले दिन कहा था कि साइफर केस सिफर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म तो हल्फ ये लेता है, जो हल्फ लेता है उसमें कहता है कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स को मैं आवाम को के साथ शेयर करूँगा, ये उसके हल्फ में है, आईनी। तो उसमें कैसे मुकदमा बनाया जा सकता है कि आपने वो बात जो एक साइफर में है जिसको हम सच मानते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा अमरीकनों से एहतजाज किया कि आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं और उस साइफर की बुनियाद पर, और फिर कहते हैं कि जी साइफर को उसका आश्कार करना लोगों को सामने ये जुर्म है। ये बिल्कुल अब जो केस बनाया इन्होंने कितनी गलीज़ सोच ने केस बनाए हैं कि आप इससे देखें कि वो जो इद्दत वाला केस है। हाँ, वो तो शर्म आनी चाहिए केस बनाने वालों को भी।
ان کو شرم آنی چاہیے. دنیا ساری میں یہ خبر گئی کہ جی عمران کنوکٹیڈ آف سلیپنگ ود ہز وائف. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی نہیں, مطلب ہے کہ ایک جگ ہتھائی کی بات ہے نا. اور پھر آپ اتنی انٹیمیٹ ڈیٹیلز آف اے کپل دیٹ از میرڈ. اب وہ میرج پہلے ہوئی ہے بعد میں ہوئی ہے, یہ کس نے انہوں نے حساب لگا کے رکھا ہونا چاہیے ایک ایک دن کاؤنٹ کر کے. یہ اس طرح کا تو اسلامی شریعت کے تحت بھی اس طرح کے الزامات نہیں لگنے چاہیے. اور لوگوں کو ترغیب یہ ہے کہ آپ یوں ہی الزام ایسے ہی نہ لگا دیں, لعان لگتا ہے اس پہ, حد کی سزا لگتی ہے, تہمت لگانے. تو یہ اچھا یہ اس سکھ مائنڈ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس پہ اس میں برسر صاحب یہ جو دیکھیں جو 2 کیسز آپ نے گنوائے, انہوں نے کہا کہ جی سب سے تگڑے کیسز جو ہے نا وہ یہ ہیں, اس میں تو عمران خان بچ سکتے ہی نہیں ہے. وہ سائفر میں بھی بری ہو گئے, عدت میں بھی بری ہو گئے. اب سارا تکیہ کیا ہوا ہے القادر کے اوپر کہ جی اس میں ہم پکڑ لیں گے کسی طرح سے. اس میں کیا نکلے گا؟ اس میں کیا ہے, سزا نہیں دینا چاہ رہی ہے نا عدالت, اس لیے ایڈجرمنٹ ہو رہی ہے. یہ ججمنٹس وہاں سے لکھی آتی ہیں ان کورٹس کے پاس, اور وہ احتجاج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس طرح سزا دیں اس پہ, یہ عدت والے کیس میں یا سائفر والے کیس میں. اب اسی طرح یہ ہے, یہ جو ہے القادر ٹرسٹ, یہ جو ہے تقریباً 200 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ, آپ سمجھ لیں 200 ملین پاؤنڈ, 200 ملین پاؤنڈ برطانیہ کا بینک آف انگلینڈ کی وہ جو کرمنل ایجنسی ہے, کرائم ایجنسی, وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں, یہ سب برطانیہ سے 200 ملین پاؤنڈز کو یہ چھوڑ دیں کہ کس کو گئے, پہلے ان کے دل, یہ اس کو جانے دیں گے 190 ملین پاؤنڈز کو, جو کہ ریکارڈ پہ ہے, جو کہ موو ہو رہا ہے آؤٹ آف انگلینڈ, unless there are compelling circumstances کہ وہ اس کو جائے جس کو وہ گیا ہے. آفٹر آل بینک آف انگلینڈ وغیرہ نے بھی تو اپنے آپ کے ایک تو اپنے پیسے کو اپنے ملک میں رکھنا ہے. ہماری طرح کے وہ فیسیلیٹیٹیو لاز نہیں پاس کرتے جس طرح نواز شریف نے 1992 میں وہ اکنامک ریفارمز ایکٹ پاس کیا تھا, اور اس کے تحت آزاد کر دی تھی کرنسی. جو جتنا کرنسی لے کے باہر لے کے جانا چاہے, جو واپس لانا چاہے, کوئی سوال نہیں ہو سکتا, نو کوسچنز آسکڈ. ٹیکس تو دینا بعد کی بات ہے, اس سوال نہیں آپ کر سکتے کہ یہ کیوں آیا پیسہ, کیوں گیا اور کہاں سے ملا. اب وہ منی ٹریلز مانگتے ہیں. اب منی ٹریل اس پیسے کی ظاہر ہے, یہ چونکہ ملک ریاض کے نام کی بینیفٹ کے لیے یہ پڑا ہوا ہے, ملک ریاض نے اس پیسے کی مکمل منی ٹریل دی ہوگی. یہ میاں نواز شریف کی طور پہ نہیں ہے کہ یہ ہیں وہ پیسے اور یہ ہیں وہ دستاویزات اور تمام ثبوت جناب, یہ ہیں وہ ذرائع. اب یہ وہ ذرائع, اب یہ چیز پاکستانی اتھارٹیز تو مان سکتی ہیں, وہ اور کوئی ڈاکومنٹ نہ دیا ہو, ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا, پر یہ ہیں وہ ذرائع. اب یہ چیز برطانیہ والے نہیں مانتے. برطانیہ والے یہی چھوٹ نہیں دیتے کہ آپ 200 ملین پاؤنڈ باہر لے جائیں. ان کے وہاں تو کچھ 4000 کے قریب بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے صرف انڈین بلینئرز, ہندوستان کے بلینئرز باہر بیٹھے ہیں جو بینک ڈیفالٹ یا مختلف قسم کے فائنینشیل اوفینسز کے ملزم ہیں. وہ بیٹھے ہیں, فریلی بیٹھے ہیں. انڈیا ان کے لیے ریڈ وارنٹ وغیرہ جاری کرتا رہتا ہے, پر انڈیا کا ویو کیا ہے, انگلینڈ کہتا ہے آپ یہاں بیٹھے رہیں, پیسہ اپنا رکھیں, ہم نہیں دیکھتے. رشین اولیگارکس سارے یورپین کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے, اور وہ ان کو جو پیسہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے جو یہاں مفرور تھے, باقاعدہ مفرور فارملی میاں نواز شریف صاحب, ان کو ادھر انہوں نے جا کے بیٹھنے دیا. الطاف حسین
जो इतने ज़्यादा उस पर तो क्रिमिनल केसेस और मर्डर और ये वो भी है, उनको बैठने दिया हुआ है, क्योंकि उनके साथ जो पैसा है वो भी उनके पास वहाँ रहता है। तो ये बरतानिया नहीं देता ये पैसा, रिलीज़ ना करता अगर इसमें कोई डिफेक्ट होता। राइट, इस ट्रांजैक्शन में, ये तो ट्रांजैक्शन का तो बहुत आपने बड़ा आपने एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर दिया। एक और एंगल जिस पे जो लोग जानना चाहेंगे, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापसी पे, इसी अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान का कोई इस केस के साथ फौजदारी लिंक कैसे डेवलप किया जा सकता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस इसमें कहाँ नजर आ सकता है? एक ब्रेक के बाद बैरिस्टर एतजाज एहसन हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, ब्रेक से पहले आप ये जो ट्रांजैक्शन कैसे हुई वहाँ से यहाँ, उसकी लीगैलिटी के ऊपर आप कमेंट कर रहे थे। ये फरमाएं कि पैसा इमरान खान के या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, इस पैसे से कोई इलीगल या इलिसिट गेन कहीं कोई इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। जो यूनिवर्सिटी है वो एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी इमरान खान की या बुशरा बीबी की नहीं है। सो कैसे अदालत ये फैसला करेगी या इसको साबित किया जाएगा कि इसमें कोई क्रिमिनल काम किया है इमरान खान ने? ये क्रिमिनल काम इस असम्पशन पे, मफरूज़े पे बनाते हैं कि मलिक रियाज ने ये पैसा इसलिए दिया क्योंकि ये उधर से एक बिक्वेस्ट, एक ट्रस्ट को ज़मीन दी जा रही थी, जिस को बहुत वसी इलाका दिया मलिक रियाज ने, और वो ट्रस्ट था ये इस यूनिवर्सिटी का। और उस यूनिवर्सिटी में ये इमरान खान एक ट्रस्टी है या उसका ट्रस्टी है। अब ट्रस्टी तो वो शौकत खानम के तमाम इदारों के वो ट्रस्टी है। वो पैसे अरबहा आए हैं जिनसे अस्पताल एक बन चुका, दूसरे 2 बन चुके हैं, पेशावर का भी सुना बन गया और कराची का बन रहा है, और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो बनी हैं, और उसके पैसे सारे उसके उन ट्रस्ट में आए हैं जिनमें इमरान खान की मैनेजिंग अथॉरिटी है। अब वो कोई नहीं कहता कि ये कह सकता है कि ये इसकी आप इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में सिर्फ क्रिमिनल एक्ट नहीं आपने प्रूव करना, जिसको एक्टस रियस कहते हैं। आपने साबित करना है कि ये आपने साबित करना है कि ये माइंड भी क्रिमिनल थी, उसमें भी एक क्राइम का आंसर था। ये जो गिल्टी माइंड है वो गिल्टी माइंड नहीं, इसमें आप साबित ही नहीं कर सकते। वो पैटर्न है जिस पे इमरान खान ने और ट्रस्ट लगाए हैं और उन पे अरबा रुपया लगा है। तो ये मतलब ये मुझे तो बड़ी इसमें हैरत होती है। एक तो बैरिस्टर साहब एक बिल्कुल जो अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं आपसे सवाल करूं, लेमैन लैंग्वेज में, कि जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई किकबैक्स लेता है या वो ब्राइब्ड होता है या वो कोई इलिसिट उसको कोई ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल गेन्स, तो उस गेन को वो ट्रांसलेट करता है किसी एसेट की फॉर्म में। हम देखते हैं कोई रियल एस्टेट एम्पायर, कोई फैक्ट्री, कोई शुगर मिल, कोई और समथिंग, कोई कुछ भी बना लिया उसने। अगर कुछ ऐसा एस्टैब्लिश नहीं होता तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि वो पैसा उन्होंने लिया और वो कहां गया? जी नहीं, वो तो उसको साबित करना पड़ेगा, उसमें कोई अंदाज़ा नहीं है। पर एक ट्रस्टी जो के नाम वो आया ही नहीं, वो ट्रस्टी के नाम तो ट्रस्ट के नाम आया, और ट्रस्ट के नाम भी एक ऐसे माहौल में और ऐसे अफराद की ट्रांजैक्शन है कि मलिक रियाज एक मुखय्यर बिलियनियर है। अब वो है, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, ये और मुखय्यर है। इसमें भी उसने जितने ये खोले हुए हैं हाउसेस फॉर दी और लंगर जितने खोले हुए हैं, वो अमेजिंग चीज़ है। पर अब वो पैसा देने की उसकी
ایک پوری ہسٹری ہے، اور عمران کی پوری ہسٹری ہے ٹرسٹ میں پیسہ لینے کی اور ان سے فری ہسپتال کینسر کے بنانے کی، اور ان کو کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے پیسہ کدھر آیا کدھر گیا ہے، وہ ایکسپرٹس کے پاس ہے۔ اب یہ تو ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو ہی دیکھ کے یہ کیس نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ بیک گراؤنڈ وہ میں نے کہا اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہے وہ ثبوت سارے اور ذرائع جن سے ہم نے یہ آغاز کیا اپنی بزنس کا، جو پرائم منسٹر نے کہا اس وقت کے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں۔ یہاں اچھا ایک چیز میں اور عرض کروں، جی یہ یہ اس طرح کیسز بنتے ہیں بی بی شہید پہ، جب کیسز بنے پہلے صدر اسحاق خان نے 7 ریفرنسز اور الزامات لگائے، سیکریٹ فنڈز کا، یہ ادھر بنی گلا اور یہ سارے علاقے میں ایک ہوٹل وہاں پروپوز کرنے کا لیک کے ایج پہ، اور وہ 7 ان میں جو ریفرنسز ہوئے میں نے دیکھا ایک نظر ان ساری کو، تو میں نے کہا بی بی دیکھیں، یہ میں نے اور بھی لوگ بیٹھے تھے جس میں کہا، اور میں نے کہا بی بی دیکھیں، میں نے ان کو اسٹڈی کر لیا اب کیسز کو، یہ تو بنا رہے ہیں کہ یہ کیسز ہیں غلام اسحاق خان ورسز بے نظیر بھٹو، یہ ان کو اب ٹرائل پہ آنے دیں، ان کے گاؤں کس طرح جیا کروں گا کہ یہ کیس بن جائیں گے بے نظیر بھٹو ورسز اسحاق خان، اور یہ بنا کے دکھاؤں گا، اور 7 میں بری کرایا۔ لیکن اوریجنلی جس دن فائل ہوئے وہ کوئی 2-3 مہینے اتنا پروپیگنڈا کیا گورنمنٹ نے، اتنا ہمیں بالکل پشیا کر کے رکھ دیا جیسا۔ جب میں نے وہ نکالنا شروع کیے، ان میں سارے جو کاغذات ہی مسنگ تھے، فائلوں میں سے کاغذات اہم کاغذات نوچے ہوئے، اور یہ جب چلتے ہیں اور کراس ایگزامینیشن پہ آتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ کون سا گواہ کھڑا ہوتا ہے کون سا نہیں۔ عمران خان کے لیے یہ گواہی دینا کوئی مشکل نہیں ہے ورچولی کسی کو بھی، کہ اس نے پیسے بہت لیے وصول کیے، بٹ اور ٹرسٹ ہی اس کے ٹرسٹ نے بہت پیسے لیے، ارباں روپے لیے، اور کوئی کسی نے اوپن پبلک پروجیکٹس ہیں، وہ کسی نے جا کے کوئی الزام نہیں لگایا کہ میرا 100 روپیہ بھی اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا اور کہیں اور نہیں ڈالنے دیا۔ ملک ریاض دوسری طرف ایک ریکارڈ ہے اس کا مخیر شخص ہونے کا، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ارب پتی بھی ہے، اب اگر وہ مخیر ہے اور ارب پتی ہے تو یہ بھی اس کے کیس کو، اس کے خلاف اس الزام کو نفی کر دیتا ہے کیونکہ کرمنل انٹینٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ساری بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کیس کس طرح بنا سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ سوچتے نہیں ہیں، کیسز بنا دیتے ہیں جیسا بی بی شہید پہ بنائے، شور ڈال دیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے سیاستدان اور حکومتیں تو بدل ہو جاتی ہیں، یہ افسر جو بیسیکلی اور ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پروسیکیوٹ کرو، جو الزام لگانا ہے لگا دو، اس کے پیچھے کوئی محنت کرنی پڑے گی نا، اگر اس کو سارے کو آپ خود دیکھنا تولنا شروع کر دیں اور آبجیکٹو ہو کے بیچ میں غیر جانبدار ہو کے اور سوچیں کہ کیا یہ مقدمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں، ایک مقدمہ نہیں بنتا ان میں سے۔ آخر میں سر توشہ خانہ کیس، اس میں بھی تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے فرمایا کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی نہیں ہے، رولز کے مطابق عمران خان رسید جمع کروا چکے تھے۔ ہاں یہ بالکل رولز کے تحت انہوں نے جا کے جو تحفہ ملا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی ملے ہوں گے، وہ کتنے تحفے انہوں نے جا کے پہلے پکڑائے ہیں ہاتھ میں، کسی آفیشل نے اس نے ان کو وزن کیا یا ویلیو کیا یا کچھ کیا ہے، وہ ایک کمیٹی ہے وہ کرتی ہے، وہ اس کے مطابق اس کو رسید مل گئی اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں مجھے علم نہیں، بٹ اس نے اس کو بظاہر تو ایکسیپٹ ہی کیا کیونکہ اس گورنمنٹ سے پہلے یا تو کوئی ان پہ فارمل الزام نہیں لگایا تھا کسی نے، تو وہ اکارڈنگ ٹو رولز، یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس کو دیکھیں تو آپ شروع کر دیں پیچھے سے کہ کس نے کتنے تحفے لیے، تحائف لیے، یہ سارا ریلیونٹ مٹیریل ہے، تو شاید اتنے زیادہ نہ لیے ہوں
عمران خان نے بھی اب وہ بلکہ عمران خان صاحب سے پہلے برسٹر صاحب انصاف 20% پیمنٹ کر کے آپ گفٹ لے لیتے تھے. عمران خان صاحب نے اس قانون کو چینج کر کے 50% پہ کر دیا اور یہ تحفہ بھی انہوں نے 50% پہ لیا. ہاں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے تو زیادہ جنراسٹی دکھائی ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ دین پریویس پرائم منسٹر. یہ تو کیس ہی ڈپارٹمنٹل پریکٹس کو دیکھنا ہے. سول لائبلٹی زیادہ سے زیادہ بنتی ہے, کرمنل لائبلٹی تو اس کو ایک دن اس میں جیل یا حوالات میں نہیں رکھ سکتے ہو اس پہ. رائٹ. میرا خیال ہے وہ 1.5 سال اس پہ کاٹ رہا ہے. اور اگر ایک کیس اتنا ہی مضبوط ہوتا تو ایک ہی توشہ خانہ میں برسٹر صاحب 3 کیسز کیوں بنانے پڑ جاتے اگر ایک ہی اتنا کیس مضبوط ہوتا. بہت بہت شکریہ. برسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے القادر کیس کو آپ کے سامنے رکھا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف اور حکومت کے سیاسی مذاکرات کی کشتی اب چلتے چلتے کچھ ہچکولے کھانے لگی ہے کیونکہ مذاکرات کے تیسرے دور کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ مذاکرات جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. کمیٹی کے رکن اسد کیسر اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 2 اجلاسوں میں جو زبانی مطالبات پیش کیے وہ اب منٹس بن چکے ہیں. انہیں ہی تحریری مطالبات سمجھا جائے. کاغذ دینا نہ دینا ایک رسمی کارروائی ہے. اس کے باوجود حکومت تحریری مطالبات پر مصر ہے. ڈیڈ لاک ختم نہ ہونے کے باعث مذاکرات کی آئندہ تاریخ تاحال ممکن نہیں ہو سکی. امکان ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کا فیصلہ کرے گی. چارٹر ماننے کی صورت میں تحریک انصاف کو حکومت سے تحریری معاہدہ بھی کرنا ہوگا. اہم بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق دونوں کمیٹیوں میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریز کر رہے ہیں اور اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ ہی نہیں کیا. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا اور کہا ہے کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں. رولز کے مطابق عمران خان رسید جمع کرا چکے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وجوہات پر مشتمل 14 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر مغل صاحب. 8 فروری 2024 کو اسلام آباد سے تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے. فارم 45-47 کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. ابھی تک کچھ ان کی نشست بھی فائنل نہیں ہو پا رہی کہ یہ جیتے ہیں یا ان کے مخالف امیدوار. بہت شکریہ مغل صاحب. یہ فرمائیں کہ آج پھر القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر ملتوی ہوا ہے. آپ کو کوئی سرپرائز دیا جا سکتا ہے یا آپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیوں اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں کہ 2 بار عمران خان کا فیصلہ ملتوی ہو. عمران خان کا فیصلہ تو فوری طور پہ آیا کرتا ہے. دیکھیں جی امیر عباس صاحب، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے چلیں وہ تو عدالت کی مرضی ہوتی ہے. کبھی وہ جلدی سنا دیتی ہے، کبھی کچھ دنوں بعد سنا دیتی ہے. اگر یا تو عدالت فیصلہ محفوظ کر لے اور اس کی ڈیٹ اناؤنس نہ کرے کہ فلاں ڈیٹ کو ہم سنا رہے ہیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، فیصلہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جب کوئی عدالت اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو یہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب نے کوئی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں نے اس پہ یہ فیصلہ دینا ہے. تو ایک تو 2 دفعہ اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور اس کے بعد تبدیل ہو گئی. اچھا چلے اس کو بھی بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جج صاحب کو فیصلہ کرنے میں یا فیصلہ لکھنے میں تاخیر ہوگی. لیکن سب سے جو سرپرائزنگ بات ہے کہ فیصلہ لیٹ ہونے کی اناؤنسمنٹ ان اکاؤنٹس سے آتی ہے جو اکاؤنٹس وہ ایفیلیٹڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا فوکل پرسن کہہ سکتے ہیں یا ان کا ماؤتھ پیس کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو حال ہے انصاف کا. آپ حکومت بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ حکومت سے بھی تو وابستہ ہو سکتے ہیں نا وہ لوگ. وہ انہوں نے حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو میرے خیال میں آپ نے وہی بات کی ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹ ذرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو میں نے اس لیے کہا ہے. تو ڈیفینیٹلی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور وہ اکاؤنٹس بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں.
تو یہ قوم کے لیے مطلب ہے، آپ دیدہ دلیری اور ان کی جرت کی انتہا دیکھیں کہ کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ ایک جج صاحب، اور معذرت کے ساتھ میں جج صاحب یا عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ ان کا عملہ اناؤنس نہیں کرتا، بلکہ کا ایک جو ہے وہ ایک حوالدار سے اطلاع لینے والا ایک نام نہاد صحافی جو ہے وہ قوم کو اطلاع دیتا ہے کہ جج صاحب فی الحال فیصلہ نہیں دے رہے، اور اتنے دن یہ بھی ساتھ بتا دیتا ہے کہ اتنے دن لیٹ کر رہے ہیں۔ تو پورا سسٹم جو ہے نا امیر عباس صاحب بے شرم ہو چکا ہے، بے حیا ہو چکا ہے، اور ساری دنیا کو یہ علل اعلان بتایا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں کچھ نہیں ہے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اناؤنسمنٹ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ رائٹ، یہ فرمائیں کہ اگر سزا ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کو اس کیس میں، تو پھر کیا لاہ عمل ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں جی، آپ نے جو کہا نا اگر سزا ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو کوئی امید ہی نہیں کہ سزا نہیں ہوگی، انٹل انلیس کو میں جو ایک عدالت ہے اس کا کیا فیصلہ ہے کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ باقی ان کی کوئی دیکھیں ان کیسز کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اڈیالہ یہ جیل سارے راول پنڈی جھوٹے میں ہی کیسز ہے، ہیں۔ اڈیالہ جیل راول اور پنڈی میں ہی ہے، تو وہیں پہ چونکہ کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس لیے آپ کا اشارہ اڈیالہ جیل کی طرف ہے۔ نہیں سر، یہ جج صاحب اسلام آباد کے ہیں نا سر، اچھا، تو جج صاحب تو اسلام آباد کے ہیں نا، تو یہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ پنڈی سے آنا ہے۔ تو جو فیصلہ انہوں نے کیا وہی ہوگا، اور ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ خان صاحب کو اس میں کوئی ریلیف ملے گا۔ اینی ہاؤ جی، جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک انصاف اس کو چیلنج کرے گی۔ اس طرح کی جتنی مرضی سزائیں دے دیں یہ عمران خان کو، عمران خان ان سے ہار نہیں مانے گا۔ یہ فرمائیں کہ تیسرا دور مذاکرات کا شروع ہونا ہے، آج پیر ہے، اسی ہفتے میں کوئی بھی تاریخ آ سکتی ہے، تاریخ نہیں اناؤنس کر رہے اسپیکر قومی اسمبلی، چونکہ وہی آپ کو اور حکومت کو آپ کہہ لیں کہ ثالثی کی پوزیشن میں وہی ہیں، وہی ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی طرف سے جو تحریری مطالبات سامنے آنے تھے وہ نہیں آ پا رہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اب یہ تو آخری جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا امیر عباس صاحب، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جو ہماری مذاکراتی ٹیم ہے اس کو عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع دیا جائے گا، اور وہ وہاں پہ خان صاحب سے مل کے ان سے ہدایات لے کے تو تیسرے راؤنڈ میں آئیں گے۔ تو ابھی تک آج کی ڈیٹ تک تو ان کو خان صاحب سے نہیں ملایا گیا۔ تو جب آپ ہماری مذاکراتی ٹیم کو ہدایات بھی نہیں لینے دیں گے، اور عمران خان صاحب سے وہ واضح جتنے بھی ان کے گورنمنٹ کی طرف سے شرائط ہیں یا مطالبات ہیں وہ خان صاحب کے سامنے جب تک وہ نہیں رکھیں گے، اور جب تک وہ خان صاحب ان کو گائیڈ لائن نہیں دیں گے، تو یہ مذاکرات تو پھر نہیں ہو سکتے نا۔ تو انہیں چاہیے کہ جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس میں طے بھی یہی ہوا تھا کہ جو تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ خان صاحب سے ملے گی، اور وہاں بھی علیحدگی میں ملے گی۔ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب سے ملایا جاتا ہے، اول تو وہاں پہ ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ہر چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی خان صاحب کو تھوڑا سا علیحدگی میں ملایا جائے گا تاکہ وہ آزادی سے مشورہ کر سکیں خان صاحب سے ہماری مذاکراتی ٹیم، اور اس کے بعد جو ہے ان کی گائیڈ لائن کی روشنی میں جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھیں۔ تو جب تک یہ موقع نہیں دیں گے مذاکرات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن مغل صاحب، دوسری ملاقات جو ہوئی مذاکراتی کمیٹیوں کی، اس ملاقات سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ یہ طے پایا تھا جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، اور حکومت نے اتفاق کیا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، عمران خان سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، ان سے ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں۔ پارٹی ملی، ڈائریکشن لی، اور ایک نہیں ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئیں، اور مطالبات تو بڑے واضح سے تھے۔ اس میں پھر فہرست بنا کے پیش کرنے میں کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں امیر عباس صاحب، آپ اگر وہ دوسری جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا اعلامیہ پڑھیں تو اس میں تو یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہماری ٹیم نے پیش کی گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں، ہم نے ان پہ کلیئر انسٹرکشن لینی ہے خان صاحب سے، تو انہوں نے تو وہ اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور وہ اب اس کمیٹی حکومتی کمیٹی کی ذمہ داری ہے وہ ملاقات کروانا۔ تو دیکھیں تحریک انصاف تو مذاکرات کے ذریعے اس ایشو کا حل نکالنا چاہ رہی ہے، تو بال جو ہے وہ گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ لیکن حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ مذاکرات میں آپ سپوائلر بن رہے ہیں، اس تاثر کو زائل کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ آپ کے خلاف تو یہ امپریشن بنے گا کہ جب آپ کو ایک تحریری فہرست جمع کروانا تھی، 2 راؤنڈ ہو چکے، آپ تحریری فہرست جمع نہیں کروا پائے مطالبات کی، حکومت تو تاثر دے رہی ہے کہ آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔
नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सेकंड राउंड में जो एलामिया जारी हुआ था उसमें वाज़िया लिखा हुआ है कि हमारी कमेटी जो है वो खान साहब से मिल के मज़ीद इंस्ट्रक्शंस लेगी। तो अब खान साहब से मुलाकात का मौका अगर तो इन्होंने दिया और हम ना गए हों फिर तो हमारे ऊपर बात आती है। लेकिन अभी तक खान साहब से मुलाकात का मुज़ाकराती टीम को मौका नहीं दिया गया तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर हुकूमती कमेटी पे ही आती है ना, तहरीक इंसाफ पे कैसे आ सकती है? सही। और इम्कान मौजूद है कि जो इब्तदाई 3 मुतालबात थे जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर, इन 3 के अलावा भी कोई 2 से 3 मुतालबात उनका इजाफा हो सकता है? देखिए, मुतालबात तो हमारे बहुत सारे हैं ना अमीर वाह साहब। हम तो इनिशियल स्टेज पे हैं। हम कहते हैं कि एक आगाज़ तो हो ना। एक हम आगे चले तो सही। जो पाकिस्तानी सियासत एक जमूद का शिकार है, एक एक जगह पे रुकी हुई है, इसको आगे बढ़ाएँ। बेसिकली तो ये 2 ही मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर जो है ये एक ही जुडिशल कमीशन में भेज दें आप। और दूसरा जो सियासी कैदी हैं उनके लिए कोई लाएअमल बनाया जाए कि उनको रिहा कैसे करना है। तो ये 2 मुतालबात अगर हमारे बड़े-बड़े मुतालबात हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट है, 26वीं आईनी तरमीम है। लेकिन हमने स्टार्ट लिया है कि अगर गवर्नमेंट मुखलिस हुई मुज़ाकरात करने में, तो हमें नज़र आ जाएगा, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। तो आज की डेट तक तो हम ये नहीं कहते कि हमको मायूस हैं मुज़ाकराती टीम से, लेकिन आज की डेट तक हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पहले दिन से हम जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हैं। क्या 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी का इलेक्शन जहां से मामला शुरू हुआ था, ये 26 नवंबर तो चले अभी हालिया इशू आ गया ना आपका, असल तो 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम, ये 2 भी मुतालबात में आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये इन पे तो बात किए बगैर हम आगे कैसे चल सकते हैं? इन पे बिल्कुल बात होगी, लेकिन हम प्रायोरिटाइज़ किया है ना। हमने कहा पहले ये 2 मामलात जो हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर पिछले 1.5 साल से ये 9 मई का इल्ज़ाम लगा के इंतशार, पसंद ग्रुप, दहशतगर्द, बागी, फलां कैसे जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो खान साहब ने वहाँ भी कहा था कि मैं इस 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, लेकिन आप इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। तो हम ये कहते हैं कि अगर इनके हाथ साफ हैं, अगर ये PDM2 ये समझती है कि ये 9 मई के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो इसको एक साफ शफाफ जुडिशियल कमीशन में ये लेके आएंगे ताकि कौम के सामने सच वाज़ह हो कि 9 मई किसने किया था, किसने करवाया था, उसका बेनिफिशरी कौन था। और 9 मई के नाम पे जो तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 साल से रगड़ा लगाया जा रहा है, वो ठीक लगाया जा रहा है या गलत लगाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।